نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی عزت کرنے کو براہ راست اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے مہمان کی دیکھ بھال صرف ایک سماجی رسم نہیں بلکہ یہ ایک ایمانی فریضہ اور عبادت ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اپنے انبیاء کے ذریعے مہمان نوازی کا عملی درس دیا ہے۔ جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً ایک بچھڑا بون کر پیش کر دیا۔ آپ نے آنے والوں سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، بس مہمان سمجھ کر فوراً خدمت میں لگ گئے۔ یہ غیر مشروط مہمان نوازی کی بہترین مثال ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اسے دین کا حصہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، جب تمہارے مہمان آئیں تو اس کی خدمت کرو اور جو کچھ میسر ہو پیش کرو، خواہ وہ صرف ایک بکری کا دودھ ہی ہو، یعنی کہ گھر میں جو کچھ میسر ہے مہمان کے آگے پیش کر دو۔ یہ بتانا ہے کہ مہمان نوازی کے لیے دولت نہیں، نیت اور خلوص درکار ہے۔ مہمان نوازی صرف کھانا کھلانے کا نام نہیں بلکہ یہ احترام، عزت اور محبت کا نام ہے۔ جب ہم اپنے مہمان کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اس سنت ابراہیمی اور سنت نبوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہر آنے والے مہمان کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رحمت کا ایک ذریعہ سمجھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔